پیدا کرنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ قرآن مقدس نے کہا، اور اس آیت کا معنی حضرت علامہ قسطلانی کرتے ہیں ان المراد منہ التخلیۃ، یعنی اذا سحر الانسان فان شاء اللہ منع منہ وان شاء خلى بینہ وبین سحر بین ضرر سحر۔ جس وقت کوئی بندہ جادو کرتا ہے، جادو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے اس کا اثر پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ نہ چاہے تو اس کا اثر پیدا نہیں کرتا۔ حضرت علامہ خازن کہتے ہیں بعلمہ وقضائہ وتکوینہ فالساحر یسحر واللہ تعالی یقدر ویکون۔ جادو کرنے والا جادو کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اس میں اثر پیدا کر دیتے ہیں، اللہ چاہے تو اس میں اثر پیدا نہیں کرتے۔ اور یہی معنی حضرت علامہ قرطبی نے کہا بارادتہ وقضائہ لا بامرہ، اور یہی علامہ علوسی کہتے ہیں المراد من الاذن ہونا التخلیۃ بین المسحور وضرر السحر۔ قال الحسن وفيه دلیل ان فيه ضررا مؤدا اذا شاء اللہ حال بینہ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اثر پیدا کر دے، جس طرح آپ ٹھنڈا پانی پیے آپ کے اوپر اثر پیدا ہوتا ہے، اسی وجہ سے حضرت علامہ قسطلانی فرماتے ہیں السحر من الداء، اور تمہیں دھوکہ اس وجہ سے لگا کہ تم نے جو سحر کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، سحر ایک بیماری ہے۔ اور حضرت علامہ ابن قیم کہتے ہیں السحر مرض من الامراض، یہ بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے۔ اور حضرت علامہ خازن کہتے ہیں السحر بمنزلۃ العلل فی الابدان، جس طرح بدن کے اندر باقی بیماری آتی ہیں تو سحر کے ذریعے بھی بیماری آتی ہے۔ اور حضرت علامہ اور دیگر علماء کرام یہی کہتے ہیں مولوی صاحب اس وجہ سے اس کا انکار کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ معتزلہ نے انکار کیا ہے، اہل سنت نے انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے زیادہ بولنے کی۔ ماشاءاللہ آپ نے دعوے کے مطابق ایک دلیل مولانا آپ نے پیش نہیں کی۔ میں آخر تک اس بات کا مطالبہ کروں گا، آپ کے ساتھ میری بات چیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر اثر ہوا ہے، آپ دلیلیں دے رہے ہو یخیل الیہ من سحرہم۔ میں تمہیں اس بات کا بھی بتاؤں گا کہ یخیل الیہ من سحرہم آپ نے کیسے اس کی ترکیب کی ہے۔ من سحرہم، من جار مجرور کو مقدم کر کے فائدہ کون سا لے کے آئے ہیں؟ آپ نے اپنی طرف سے یہ معاملہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جار مجرور مقدم ہے، جس وقت جار مجرور ظرف مقدم ہوتی ہے وہاں پہ معنی کیا ہوتا ہے؟ میں آگے مولوی صاحب سے کرواؤں گا انہوں نے کیسا معنی اپنی طرف سے کر دیا ہے۔ اب میں بتاؤں تمہیں کہ کیسے۔ تو نے تعریف قرآن کی آیت پڑھی صنعوا کید ساحر، علماء بیٹھے ہیں، صنعوا کید ساحر، تو انہوں نے آپ نے کہا کہ جادو کی وجہ سے تسعا، وہ جادو کی وجہ سے بھاگ رہی تھی، وہ جادو کی وجہ سے نہیں بھاگ رہی تھی۔ من سحرہم، جادو کا مطلب ہے دھوکہ، آنکھوں کا دھوکہ، آلات کا بنانا، اور ہاتھ کی کاریگری کا نام سحر ہے۔ مولانا آپ نے چوتھی ٹرم تک آپ نے جادو کی تعریف نہیں کی۔ قرآن نے کیا کہا؟ آپ نے یہ آیت قرآن کی پڑھی، آپ فوری اوپر سے تیر کے چلے گئے۔ قرآن نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا۔ میری بات ذرا سارے علماء کان کھول کے سننا، میری بات کو سمجھنا، میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ ابھی میں تمہیں جادو کی تعریف بتاؤں، جو تم تعریف کرتے ہو وہ جادو کو سحر کی تعریف ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا مَا صَنَعُوا انما صنعوا، صنعوا کا لفظ قرآن پاک میں اسی آیت کے اندر 2 دفعہ آیا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکو، لاٹھی پھینکو، کیا ہوگا؟ تلقف، اس نے سارا کچھ جو ہے اندر کر لیا۔ کیا؟ ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے ہاتھوں سے بنایا ہوا تھا، جو کچھ آلات سے بنایا جاتا ہے، جو ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے، جو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے، قرآن نے سحر اس کو کہا ہے جس کی طرف مولانا چوتھی ٹرم تک نہیں آئے۔ اب میرے سے معنی سن، میں القرآن یفسر بعضہ بعضا، تفسیر القرآن بالقرآن اعلی من کل الکتب التفاسیر، جو قرآن تفسیر کرتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ تفسیر نہیں۔ اب صنع کا معنی سن کیا ہے؟ قرآن پاک نے کیا کہا؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ
لبوس لکم، ہم نے سکھایا اس کو کیا؟ صنعت لبوس لکم، زرہ بنانا. کیا صنعت؟ یہ زرہ جو ہے سلیمان علیہ السلام منتر پڑھ کے پڑھاتے تھے، جو آپ معنی سحر کے کرتے ہو. انہوں نے کوئی منتر پڑھا تھا، کوئی وظیفہ پڑھا تھا، کوئی نقش و نگار کیے تھے، کوئی کوڑیاں پڑھی تھی، کوئی تعویذ کے ساتھ انہوں نے بنائی تھی. یہ جو ہے زرہ جو ہے. دوسرا معنی قرآن کا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، ہم نے تباہ کر دیا. علماء حق بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اگر معاملہ پیغمبر کی ذات کا نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے اوپر ایسی باتیں نہ کرتا. لیکن تمہیں جو ہے یہ چیزیں عزیز ہیں، تمہیں مشن عزیز ہے، تمہیں اہل سنت عزیز ہے. میں بھی اہل سنت کا ہوں، لیکن ساری دنیا سے بڑھ کے مجھے عزیز ہے محمد الرسول اللہ، جو خاتم النبیین ہے، جو امام الانبیاء ہے. میں وہاں پہ مشن کو کیا کروں جس وقت پیغمبر کی توہین ہو؟ میں مشن کو کیا کروں؟ پیغمبر کی احانت ہو. میں اہل سنت کو کیا کروں؟ میرا منہ ہے میں کہوں کہ میں اہل سنت ہوں؟ اہل سنت کا دعویٰ کر کے میں پیغمبر کے اوپر نجاست اور رجس کو ثابت کروں، میں غلاظت اور شرک کو ثابت کروں؟ مولانا نے ایک دلیل مجھے نہیں دی جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا. ابھی مولانا میری بات سن لے. اب تیسری بات سن، قرآن پاک کی تیسری آیت سنو. صنعوا علمناہ صنعت لبوس لکم، فرمایا ودمرنا ما کان یصنع فرعون. تیسری دلیل سن قرآن مقدس یہ فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرا پیغمبر نو کشتی تیار کر، منتروں سے تیار کر، پڑھنے سے تیار کر، جادو سے تیار کر. صنعت کا مطلب ہے کہ ہاتھ کی کاریگری، مہارت مطلب ہے. مجھے بتاؤ نوح علیہ السلام نے کشتی کس سے تیار کی؟ انہوں نے چیل کاف پڑھ کے کشتی تیار کی تھی. کفا کا ربک کم یکفی کا واقفتن کفکا فوہا کا کمین انکان مل گالی کا تکر و کرن کا کرل کر رفیقہ بدی تحت کی بشک شکتن کا لک لکن لگا گا. کفا کبھی ماں کفا کل کاف قربت ہو کوکبن، یا کوکبن نہ پڑھا کرو جو دم تفیز کرنے والے لوگ ہیں. قربت ہو کوکبن کنت تحقیق کوکب الفلک، یہ ایک عربی بدو کا گیت ہے. آپ سیدھا پڑھتے ہو، اس کو ہم الٹا بھی پڑھنا جانتے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں مجھے بتاؤ نوح علیہ السلام نے کشتی کس سے تیار کی تھی؟ چیل کاف پڑھ کے تیار کی تھی یا کوئی اور کام کر کے؟ وَصْنَعِ الْفُلْكَ، علماء جانتے ہیں صنع کا معنی ہوتا ہے ہاتھ کی کاریگری. اب انہوں نے کیا کیا؟ تم کہتے ہو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، من سحرہم جار مجرور مقدم ہو تقدیم معنی حصر کا فائدہ دیتا ہے. اصل عبارت کیا ہونی چاہیے تھی؟ یخیل الیہ انہا تسعی من سحرہم. لیکن قرآن من سحرہم کو مقدم کیوں کرتا ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے علم آ چکا تھا. یہ جو تم نے فراڈ بازیاں کی ہیں نا، ان فراڈ بازیوں کی وجہ سے آ کے یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں. نہیں، یہ تمہاری فراڈ بازی ہے، تمہاری کوئی قوت و طاقت نہیں. اب مجھے بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی سانپ بنی، فرعونیوں کے جو ہیں سارے رسیاں بھی سانپ بن گئے. کیا فرق رہا؟ ان کا بھی سانپ، ان کا بھی سانپ. کیا فرق؟ آپ سے میں نے نہیں پوچھا جناب، ان سے پوچھا ہے. آپ مہربانی کریں ان کو بتانے دیں، مجھے پتا ہے انہوں نے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا فرق رہا جی؟ من سحرہم انہا تسعی، تمہاری وہاں پہ سحر کا معنی کیا ہے؟ من سحرہم، اے تمہاری یہ جو کاریگری کی ہے، یہ جو تم نے کام کیا ہے، یہ جو تم نے رنگ بازیاں کی ہیں، ملمہ سازی کی ہے، فریب بازی کی ہے، دھوکہ دہی کی ہے، مہارت کی ہے، ہاتھ کی صفائی کی ہے. جیسے میں اندھیرے کے اندر ایک رسی رہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ سانپ ہے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا. سڑکوں کے اوپر آپ نے دیکھا جو وہ پتلا بنا کے لگایا ہوتا ہے، دور سے آنے والے آدمی کو خیال آتا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ حقیقت ہوتا ہے؟ آپ مجھے اس بات کی وضاحت کریں، کیا یہ رسیاں حقیقت میں سانپ بنی تھی کہ نہیں بنی تھی؟ ایک بات. دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈرے تھے؟ کس بات کی وجہ سے آ کے ڈرے تھے؟ اور کون سا موسیٰ علیہ السلام کے دے؟ اور یخیل یہ صیغہ مجہول کا ہے. مولانا آپ کو صرف ناو ہم پڑھانے نہیں آئے، آپ اس کو باب خود دیکھیں، یہ باب تفعیل. یہ میں ہوندے نا آگے حوالت. اج مینوں لگدا ہے سانوں تساں انج ہی رکھنا ہے.
انما سنا یہ تو کس کا بنا ہوا ہے؟ ہاتھ کا بنا ہوا ہے. من سحرہم وہ بھاگ رہی تھی، وہ ہاتھی سے بھاگ رہی تھی، کسی کام سے بھاگ رہی تھی. بات یہاں من سحرہم، آپ نے من سحرہم کو تصاعد کے ساتھ متعلق کیا، کس اصول کے ساتھ کیا؟ اور سحر آپ نے یخیل کے ساتھ کیوں نہیں متعلق کیا؟ مالی کریں انہا تصاعد کی ترکیب کریں. دو باتیں مڑ کر رہے ہو. ایک بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہاتھ کی کاریگری، یہ لاٹھی ہاتھ کی کاریگری، اور صاحب کو اتنا پتہ نہیں کہ موجودہ میں اور شہر میں کیا فرق ہوتا ہے. کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی تو جا وہ بن گئی، کہاں بن گئی؟ میرا بھائی یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. کیا تم ان جادوگروں کو نبی مانتے ہو کہ دونوں کو یکساں گڑبڑ کر دیا؟ بس شہر الگ ہے، ساناؤ الگ ہے، کاریگری ان کی الگ ہے. تصاعد بھاگی کیسے؟ یعنی جامت تھی، مولوی صاحب وہ جامت تھی، وہ بھاگ نہیں رہی تھی، لیکن صحت کے زور سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے وہ بھاگی ہوئی جا رہی ہیں. تم گڑبڑ کر رہے ہو، دونوں کو یکجا نہیں، یکسانہ کا معنی الگ کریں، شہر کا معنی الگ کریں. سحر آشن انداز تم کہتے ہو انہوں نے فرار کیا، وہ کون سا فرار ہے؟ ذرا وہ تو واضح کریں. کس فرار کے ساتھ وہ تمہیں بھاگی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام فرار نظر آ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام محسوس یہ کر رہے تھے کہ لاٹھی کھڑی ہے اپنی جگہ پر یوں جامت ہے، لیکن موسیٰ دیکھ رہے وہ کھانے والی کون سی چیز تھی جو لاٹھی کو انہا تصاعد جو قرآن بیان کرتا ہے. اس بات کو آپ بیان کریں، اپنی تقریر میں اس کی وضاحت کریں. صنعت کاریگری، یہ لاٹھی بنانا کاریگری، یہ رسیاں بنانا، ان کے اوپر جو تصاعد ہے یخیل، اور اس وقت یخیل کا معنی یہ ہوتا ہے ایک چیز اپنے وجود کے اعتبار سے ہو اور دیکھنے میں کچھ اور نظر آئے. حضرت قرآن یہی تو کہنا چاہتا ہے کہ بھائی وہ لاٹھیاں تو کھڑی تھی اور وہ رسیاں تو جامت تھی، لیکن من سحر کو آپ نے تصاعد کے متعلق کیا. یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا، کیونکہ پہلے یخیل وہاں مقدم ہوتا ہے جار مجرور، جہاں پہلے یعنی کوئی مجبوری اور معذوری ہو. یہاں کون سی تمہیں مجبوری پڑ گئی کہ تم نے قرآن پاک میں یہودیوں کی طرح تحریف کرنا شروع کر دی اور تم نے من سحر کا تعلق تصاعد کے ساتھ کر دیا اور یخیل کو تم نے چھوڑ دیا. بات یہ ہے کہ واضح کریں، اس بات کو حقیقت بیان کریں. کہتے ہیں کہ انہا تو ساری کہ شہر کا معنی یہاں پر دھوکہ کرتے ہیں. مولوی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب شہر کا معنی یہاں دھوکہ کر رہے ہو تو پھر انہا راجلہ مشہورہ یہاں پر شہر کا معنی سے حقیقی کیوں کر رہے ہو؟ بات یہ ہے کہتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مشہورا، کہ وہاں پر مشہور کا کرتے ہو، یعنی اس پر جادو ہو چکا ہے. مشرک کہتے ہیں نبی پہ جادو ہو چکا ہے. وہاں مانا دھوکہ کیوں نہیں کرتے کہ اس کو دھوکہ لگا ہوا ہے، اس نے اپنا دین پہلا چھوڑا ہوا ہے، کیوں نہیں دھوکے والا مانا کرتے؟ یہ دو رنگی یہ دو رنگ کیوں استعمال کرتے ہو؟ ایک جگہ پر سحر کا مانا دھوکہ، دوسری جگہ پر سحر کا مانا مسحور زے سحر کر دیتے ہو. اس بات کی بھی ہمیں تشریح چاہیے. مولوی صاحب آپ کو سامنے میں نے 45 آیتیں سحر پر پڑھی تھیں. میں نے کہا اس کا سحر کا وجود ہے، انکار کر ہی نہیں سکتے. اہل سنت کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ماہم بزارین بہ، میں نے یخیل الیہ من سحرہم انہا تصاعد. اب آپ پر لازم ہے آپ اپنی تقریر میں بیان کریں وہ کون سا فرار تھا جو ان کے ہاتھوں کی کاریگری چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے وہ بھاگی ہوئی جا رہی ہیں. سنا الگ ہے، سحر الگ ہے. بات سند کاری کی نہیں ہو رہی، یہاں سحر کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے پیچھے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، شیخ القرآن کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں شیخ القرآن کا شاگرد ہوں. یہ میرے پاس جواہر القرآن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ کی ہے، اور یہاں پر صاف لفظوں میں فرماتے ہیں جادو ٹوٹکے اور تعویذ گنڈے سے جو بھی اثر ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور اس کی قضا سے ہوتے ہیں، کیونکہ فاعل اور مؤثر حقیقی اللہ ہے، جادوگر نہیں ہے. حضرت شیخ القرآن نے یہ بات کہی کہ شہر کا وجود ہے، شہر اللہ کے اذن اور مشیت پر اثر کرتا ہے. اور میں نے ماہم بزارین بہ من احد، اور یہ میرے ہاتھ میں امام رازی کی کتاب تفسیر کبیر موجود ہے، اس میں فرماتے ہیں المراد انہم بالغوا فی سحرہم المبلغ الذی صار یخیل الی موسیٰ علیہ السلام انہا تسعی کسعی ما یکون حیا من الحیات. حضرت علامہ رازی کہتا ہے کہ من سحرہم کا تعلق یخیل کے ساتھ ہے، تسعی کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ جو کچھ ہوا تھا ان کے جادو کی وجہ سے ہوا تھا. مولوی صاحب سند الگ ہے، جادو الگ ہے.
اور ہم نے پہلے لکھ کر دیا ہے، مولانا نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے کہ وہ تفسیر کی جائے گی جو مفسرین نے کی ہے، اپنی طرف سے تفسیر کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے آپ کو اگر آپ نے اپنی طرف سے تفسیر کی۔ میں نے یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، قرآن مقدس کی آیت سے یہ بات واضح کی۔ مولوی صاحب نے کہا یہاں دھوکہ ہے، میں نے کہا پھر ان تتبعون الا رجلا مشہورا، مشہورا پر کیوں نہیں تم نے دھوکہ لفظ استعمال کیا؟ وہاں پر مشہور کا معنی کیوں استعمال کرتے ہو؟ یہ دو رنگی چھوڑ دو، مجھے اس کا جواب چاہیے، مجھے 45 آیتوں کا بھی جواب چاہیے جس میں سحر کی حقیقت اور وجود اور تاثیر کا ذکر ہے۔ مجھے بخاری کی کہتے ہیں ساری سحر کی جتنی بھی سحر کی قسمیں کفر ہیں، کفر ہیں، کفر ہیں۔ مولوی صاحب ان من البیان لسحرا، نبی پاک علیہ السلام نے بیان کو سحر کہا، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس کی بھی ہمیں تشریح چاہیے، اس کی بھی ہمیں تشریح چاہیے۔ تم نے کہا سحر کی ساری صورتیں، تمہارا یہ فتویٰ تم تقدس نبی کے لیے آئے ہو، یہاں تو فتویٰ پیغمبر کائنات کی ذات پہ لگا رہے ہو، تمہیں کم از کم سوچ کر الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اس وجہ سے مولوی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان کا اثر کسی پہ نہیں چل سکتا۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر شیطان کا اثر کسی پہ نہیں چل سکتا، یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، 8واں پارہ ہے، اس کے شروع میں یہ آیت مقدسہ یہ موجود ہے، اس کے سورت آراف کے آخر میں یہ آیت مقدسہ موجود ہے۔ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یہاں پر اللہ کہتا ہے متقیوں کو شیطان چھو لیتا ہے، متقیوں پر شیطان حملہ کر لیتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ سے شیطانی اثر ختم کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب جو تم منع کرتے ہو یہ تو قرآن کے خلاف ہے، لہذا آپ توبہ کریں تب آگے چلیں گے۔ مجھے مولانا کی باتوں پہ ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی بنا جاتا ہے کہ مولانا ادھر سے جانا ہے لاہور، مولانا کبھی منہ کر دے افساباد، کبھی سیالکوٹ، کبھی پنڈی، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ مولانا آپ کا دعویٰ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ جادو کا اثر، آپ کیوں نہیں دلیل مجھے دیتے؟ آپ کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر۔ آپ نے ایک دلیل ابھی تک مجھے نہیں دی جس کے اندر یہ بات ثابت ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ آپ نے یہ کیوں دعویٰ لکھا ہے اگر آپ نے دلیل ایک نہیں دینی اپنے دعوے کے اوپر؟ دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ بھائی مجھے وہ فراڈ بتاؤ جس فراڈ کی وجہ سے آ کے رسیاں دوڑ رہی تھی، آپ نے ڈنڈا اٹھا کے مجھے دکھایا، کہتے ہیں یہ صنعت کاری ہے، اس کو ابھی دوڑا کے مجھے دکھاؤ۔ اب میں بتاتا ہوں اب میں بتاتا ہوں آپ اپنے ٹائم میں مجھے جواب دینا۔ اب میں بتاتا ہوں، آپ نے شیخ القرآن کا حوالہ دیا ہے مولانا غلام اللہ خان، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے اوپر۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے فرمایا وہ فراڈ یہ تھا، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ فراڈ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، اس سے معلوم ہوتا کہ جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیوں کی حقیقت میں کوئی انقلاب نہیں آیا تھا، کوئی انقلاب نہیں آیا تھا حقیقت میں، اور وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی۔ یہ شیخ کی تفسیر ہے کہ نہیں؟ یہ شیخ کی تفسیر ہے کہ نہیں؟ آپ نے 4 دفعہ بیان کر چکے ہیں، آپ نے یہ بات نہیں بتائی۔ آپ نے کہا ان کو دوڑتی ہوئی نظر آئی تھی، وہ صنعت کاری سے دوڑ رہی تھی۔ آپ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ وہ صنعت کاری سے دوڑ رہی تھی، میں کہتا ہوں وہ ہاتھ کی صفائی کی وجہ سے آ کے دوڑتی تھی، وہ فریب بازی تھی، وہ ملمہ بازی تھی۔ یہ شیخ القرآن کا عقیدہ ہے۔ مولانا غلام اللہ خان نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں اصل حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ یہ محض ایک فریب نظر۔ سحر کا معنی کیا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ، جو مولانا نے کہا نا سحروا اعین الناس اے صرفوا اعینہم عن ادراک حقیقتہم، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکے میں ڈال دیا کہ اصل حقیقت تک لوگوں کو نہیں پہنچنے دیا۔ کیا یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں یا یہ کیمیکل کی وجہ سے یا یہ صنعت کاری کی وجہ سے یا کسی اور فراڈ کی وجہ سے آ کے دوڑ رہی ہیں؟ حالانکہ وہ سانپ نہیں بنیاں تھی، وہ دوڑ نہیں رہی تھی، ان کو محسوس ہو رہا تھا۔ اب دیکھ وجہ کہ محسوس کیوں ہو رہا تھا۔ اب میں اس کے اوپر حوالہ دیتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کے اوپر کے حصے پر مختلف رنگوں سے، میری عبارت کو کان کھول کے سننا سارے طلباء علماء، سارے سننا،
فرمایا انہوں نے مختلف رنگوں سے سانپوں جیسے نقش و نگار بنا رکھے تھے، ان رسیوں اور لاٹھیوں کے اوپر سانپوں جیسے نقش و نگار بنا رکھے تھے، رسیوں کے اوپر پارا لگا تھا، پارا لگا تھا رسیوں کے اوپر، اور لاٹھیاں اندر سے خالی تھی اور ان کے خلا میں پارا بھرا ہوا تھا۔ جب ان کو میدان میں پھینکا گیا تو سورج کی گرمی کی وجہ سے ان میں حرکت پیدا ہو گئی۔ لیس من سحرہم مولانا، لیس من سحرہم، لیس من سحرہم بل من صنعتہم، بلکہ ان کی کاریگری کی وجہ سے آ کے جو انہوں نے پارا لگایا تھا، اس وجہ سے آ کے وہ دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کہ میں نہیں کہتا، مولانا غلام اللہ خان نے کہا، حضرت شیخ القرآن نے فرمایا، صرف ایک بات نہیں، دوسری بات وہ حرکت پیدا ہوگی اور وہ ایک دوسری پر ٹوٹ پوٹ ہونے لگی، لوٹ پوٹ ہونے لگی، پارے کی لوٹ پوٹ ہونے لگی، اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہونے لگا، دیکھنے والوں کو پوری وادی سانپوں سے بھر گئی۔ وَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَالُوا تِلْكَ الْحِيَالِ بالزئبق، مولانا میری طرف آپ توجہ کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیوں میدان میں بھاگ رہی تھی۔ بالزئبق، زئبق کہتے ہیں پارے کو، بالزئبق وَلَوَّنُوهَا وَجَعَلُوا دَاخِلَ الْعَصَا، فرمایا کہ اس لاٹھیوں کے اندر انہوں نے اس پارے کو بھرا تھا، انہوں نے، اب دیکھو انہوں نے چاشت کا ٹائم کیوں رکھا، موعدکم یوم الزینۃ وَإِن یحشر الناس الضحیٰ، ضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ چاشت کے ٹائم کو، اس وقت جس وقت سورج اوپر اچھے طریقے سے آ جاتا ہے تاکہ گرمی صحیح لگے، یہ پارا اٹھے گا، حرکت آئے گی، رسیاں ایک دوسرے کے اوپر لوٹ پوٹ ہوں گی، ان لوگوں کو کیا ہوگا؟ دھوکہ لگے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا صنعو، قرآن نے سحرو، یہاں پہ جو صنعو کا معنی کیا ہے کہ ان کی کاریگری کی وجہ سے آ کے یہ دولت، یہ صرف شیخ القرآن نے نہیں لکھا، یہ دوسری تفسیر میرے پاس موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو، امام آلوسی کی بات کرتے ہو، یہ امام آلوسی نے اس کو ذکر کیا ہے، یہ جلد نمبر ہے مولانا 5۔ آپ، میرا دعویٰ وہی ہے، او نبی علیہ السلام والا یاد رکھنا، وہ بھول نہ جانا، وہی بات، یہ میں آپ کے پاس دلائل کا جواب دے رہا ہوں۔ سحروا الناس اے خیلوا الیہا مدحام، انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ میری عبارت سننا ذرا، روح المعانی کی، مولانا روح المعانی کی عبارت ہے۔ وَيُقَالُ إِنَّهُمْ طَلُوا تِلْكَ الْحِبَالِ بالزئبق وَلَوَّنُوهَا وَجَعَلُوا دَاخِلَ الْعَصَا زئبقًا أَيْضًا وَأَلْقُوهَا عَلَى الْأَرْضِ فَلَمَّا آثَرَا، مولانا بات سنیں، فَلَمَّا آثَرَا حَرَّ الشَّمْسِ فِيهَا تَحَرَّكَتْ، سورج کی گرمی کی وجہ سے آ کے وہ حرکت کرنے لگی۔ یہ دو تفسیریں، یہ میری تفسیر نہیں، میرے باپ کی تفسیر نہیں ہے، یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی تفسیر ہے، یہ دوسری تفسیر امام آلوسی کی تفسیر ہے، تیسری تفسیر مولانا شعراوی، آپ کے پاس یہ تفسیر نہیں ہوگی مجھے پتا ہے، یہ عرب کی تفسیر ہے، اگر چلو آپ کے پاس ہے تو آپ نکالیں 665 نمبر صفحہ، 11 نمبر جلد، 665 نمبر صفحہ میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہم وضعوا، صفحہ نمبر 665، اس کی بائنس ہے، اپنی طرف سے نکال لیں، اگر آپ کے پاس نہیں تو کمپیوٹر میں ہے، شاملہ سے نکال لیں، 11 نمبر جلد آپ نکال لیں، ٹھیک ہے؟ ذرا میں کہتا ہوں آپ بھی ذرا دیکھیں نا، مجھے اور خوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیا فرما، انہم وضعوا بها الزئبق، انہوں نے وہاں پہ کیا لگایا؟ زئبق لگایا، پارا لگایا۔ فلما حمیت، اس وقت وہ گرم ہوئی، علیہ الشمس تمدد، جس کے اوپر گرمی سورج کی لگی، تمدد، وہ بھاگنے لگی۔ ٹائم ٹھیک چلا رہے ہو؟ دھیان رکھیو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین نے بڑی لذت اٹھائی ہے کہ لاٹھی پکڑائیں جی، لاٹھیوں میں انہوں نے کیا بھر دیا تھا؟ پارا، اور گرم ہونے لگی تو کیا بھاگنے لگیں، انہا تسعی، عقل بھی ہے، یہ رہا پارا، یہ رہی لاٹھی۔ مولانا آپ چولہا اور توا لے کر آئیں، اس پارے کو اس لاٹھی میں ڈالیں اور یہ لائیں رسی، سینک دیں، اگر یہ بھاگ جائے، اللہ کی قسم مولوی متی اللہ مناظر ہار گیا۔
دئیو ذرا کٹ دیو موسم نہیں مولوی صاحب جڑی غلطی ہے منو ادھر لائیں جی اتوں سٹارٹ کرنا جی کتے گڑبڑ نہ کر لیو بات یہ ہے دھوکھا کیتا لاٹھیاں دے وچ پارا پایا تے رسی دے اوتے پارا لگ گیا مولوی صاحب ہے پارا رسی تے لا کے وکھا اور رسی تے پارا بند پھڑ دی ہوئی کوئی نہیں اگر پارے دے نال ہلی قرآن کے اندر فائزہ ہبالہم اچانک سٹی تے اچانک دوڑ دی ہوئی نظر آئی اذا مفاجاتیہ فاتا کی بلا تراخیہ انج دوڑ دی ہوئی نظر آئی میں نے ایک بات کی ہے میں نے اس وجہ سے بات کہی تھی میں نے مولوی صاحب سے کہا تھا کہ شرائط کو اچھی طریقے سے پڑھ لو شرائط مناظرہ میں میں نے لکھا تھا کہ وہ تفسیر پیش کرنا جو معصور بھی ہو اور معقول بھی ہو مولانا نے مانی ہوئی ہے اگر یہ عقل کے موافق ہے یہ ویڈیو بن رہی ہے پارا اس رسی میں اس میں ڈال دیں یہ پارا میں لے کر آیا ہوں میں نے 1000 روپے کا لیا یا 500 کا یہ میں آپ کو معاف کر دوں گا اس میں ڈال دیں ڈال کر اس کی صرف یوں حرکت ہی بنا دیں ہم مناظرہ ہارتے ہیں مولوی صاحب دھوکہ کیوں کرتے ہو لوگوں کے ساتھ فراڈ کیوں کرتے ہو خام خواہ انبیاء پہ تہمت کیوں لاتے ہو کہ اس پارے کے ساتھ اس رسی کو دھڑا کے دیکھ لیں ہم مناظرہ ہار جاتے ہیں من سحرہم کو چھوڑ کر دھوکہ کرنا چاہتے ہو لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہو من سحرہم کا معنی کھانا چاہتے ہو سحر کا معنی کہتے ہیں فراڈ زیبک لگا یہ زیبک اس میں ڈالیں ہم مناظرہ ہار جائیں گے 1,00,000 دفعہ کہوں گا اگر آپ کا یہ دھوکہ یہ ان دھوکے داروں نے تمہارے مطابق موسیٰ پہ چلا دیا تھا اگر تم بھی ایک لمحے کے لیے فرعون کی طرف سے ہو کر آؤ ہم موسیٰ کی طرف سے ہو کر آتے ہیں ذرا ڈال کر تو ہمیں دھوکہ دے کر تو دکھاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ ہوتا ہے آنکھوں میں صنعت کاری کا دھوکہ ہوتا ہے آئندہ یہ رہی لاٹھی اور یہ رہا پارا یا اس کو دوڑا کر دکھائیں یا ہماری بات کو تسلیم کریں انما صنعوا کید ساحر اور یہ دیکھو کہتا ہے آلوسی لکھتا ہے حضرت علامہ آلوسی نے مانا کیا کیا تم نے فراڈ کیوں مارا وہ کہتا ہے یخیل الیہ بسباب سحرہم ان کے جادو کرنے کی وجہ سے ہی تاسا بھاگتی ہوئی نظر آئی یہ جامد تھی بھاگ نہیں رہی تھی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا کبھی کہتے رسیاں یوں ہلا رہے تھے اس وجہ سے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی کبھی کہتا رات کو ہلا رہے تھے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی کبھی کہتا پارا اس وجہ سے مجھے پتا تھا مولوی یحییٰ فاروقی فراڈ کرے گا میں پارا اور رسیاں اور لاٹھیاں ساتھ لے کر آیا ہوں زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ حقیقت میں مناظرہ ختم ہو چکا ہے المراد انہم بالغوا علامہ راضی بھی کہتے ہیں علامہ راضی کہتے ہیں بے شک پارا ڈالا لیکن من سحرہم کو چھوڑا نہیں جا سکتا من سحرہم کو دور نہیں کیا جا سکتا کمال کر دیا مولانا کبھی من سحرہم کو تسا کے ساتھ لے آتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں شہر کا معنی یہاں فراڈ ہے میں نے کہا یہاں فراڈ ہے راجل المشہورہ پر فراڈ کیوں نہیں کرتے یہ آپ کی اور آپ کے گھر کی اجازاری ہے کہ جو آپ کہیں ہم مانتے رہیں پیغمبر کی توہین ہم برداشت کر جائیں اور تم قرآن پاک کا معنی جی جو میں آئی تو کرتے جائیں کبھی کہتے ہیں راجل المشہورہ میں نے کہا تم نے لکھ کر دیا تم نے قبول کیا کہ جس آیت کے زیادہ معنی ہے وہ بندہ اپنا بیان نہیں کرے گا تم نے پھر بھی بیان کرنا شروع کر دیا ہم نے حوصلے کے ساتھ اس کو بھی برداشت کر دیا یہ لاٹھی یہ پارا کر کے دکھائیں اپنی باری میں بات آگے چلائیں گے چلیے چھوڑیے کہ آپ کی باری یا کسی باری 2 منٹ ہے یا 1.5 منٹ ہے میں اپنی باری کی آپ کو صرف اس وجہ دیتا ہوں کہ پارا ڈال کر رسی بھگا دیں دیو جی دیو وہ لے کر آئے تھے توجہ وہ لے کر آئے تھے جنہوں نے وہ لے کر آئے تھے اب دیکھو ثابت ہو گیا جس طرح موسیٰ کے زمانے میں لوگ لاٹھی اور پارا لے کے آئے تھے آج اسی طرح لاٹھی اور پارا بھی لے کے آئے آپ اپنے آپ کو میری بات سنیں آپ جادوگر تک سے آپ اپنے آپ کو جادوگر کر گئے تھے کہ بھئی ہم جادوگر ہیں یعنی آپ نے یہ بات ثابت کی جادوگر ایسے میں دیکھو لاٹھی اور پارا کون لے کے آئے تھے مولانا جادوگر کیا ابھی ان کا ٹائم ختم ہوا انہوں نے خود مجھے ٹائم رکھے
سانجے ہو ساڈے تواڈے سانجے ہو تسی استاد جی تسی ساڈے استاد ہو مولانا انہوں نے خود مجھے ٹائم دیا ہے اپنا، انہوں نے اپنا ٹائم مجھے خود دیا ہے۔ ہاں جی شروع کریں، شروع کریں۔ جادوگر تم ہو، رسیاں پارا ہم ڈالیں؟ جادوگر تم ہو بھائی، تم پارے لے کے آئے ہو، رسیاں تم لے کے آئے ہو، ڈالیں ہم؟ اچھا میری بات سنو، ہاں اگر آپ نے یہ کام کرنا تھا تو آپ صبح 10 بجے کا ٹائم رکھتے، پکا یقین ہوتا کہ واقعی یہ وہی ٹائم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم تھا۔ مولانا نا میری بات سنیں، آپ ٹائم رکھتے صبح 10 بجے کا، اگر میری بات سنو آپ ٹائم رکھو 10 بجے کا، آپ ٹائم رکھو 10 بجے کا، آپ 10 بجے کا، چلو چلو اب میں خامی بیٹھا جی ہاں جی ٹائم شروع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن۔ اللہ جانتا ہے کہ 7 نسلیں بھی آ جائیں یہ فراڈ اس طرح کر کے قوم کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، چونکہ یہ نرا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ میں نے آیت پڑھی ہے ما ہم بزارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ کی مشیت پر جادو اثر کرتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ قرآن کا انکار کر کے یہ کافر ہو رہے ہیں، 45 آیتیں قرآنیہ کا انکار کر رکھا ہے انہوں نے، اور یہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ اور میں نے 15 حوالے آل و سنت کے پیش کیے، میں نے اس طرح 5 حوالے معتزلہ کے متعلق پیش کیے، لیکن اب آگے چلیے۔ انہوں نے جو آیتیں کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اور اس میں مولوی صاحب نے ابتدا میں یہ آیت پڑھی، اٹھائیے، حضرت علامہ آلوسی علامہ خازن کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے کہ قتل نہیں میں تجھے ہونے دوں گا۔ پیغمبر علیہ السلام پر میں نے لکھ کر دیا ہے آوار ذات جسمانیہ کی طرح، آوار ذات جسمانیہ کی طرح حضرت امام الانبیاء کا عہد میں یہ پیشانی زخمی ہوئی، پیغمبر کائنات کے دندان مبارک زخمی ہوئے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر متعدد تکلیفیں آئی، حضرت نے سب لکھا ہے کہ یہ جادو انہی تکلیفوں کے ساتھ تکلیف کا نام ہے امارض من امراض الابدان، اور انہوں نے کہا اس سے قتل مراد ہے۔ مولوی صاحب پھر میں کہتا ہوں کہ وہ تفسیر کرے جو علماء نے کی ہے، آپ نے تفسیر رائے کی اور علماء سے ہٹ کر کی، آپ مجرم ہوں گے، آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنی طرف سے تفسیریں کر کے۔ مجھے اس کا حوالہ پیش کریے، یہ واللہ یعصمک، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کس مفسر نے لکھا ہے کہ یعصمک سے مراد یہ ہے کہ جادو کا اثر آپ کے وجود پر نہیں ہونے دوں گا؟ اللہ کی قسم ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ مولانا نے اپنی تقریر میں یہ بار بار اپنے دعوے سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اپنے دعوے کے اوپر انہوں نے ایک دلیل ابھی تک پیش نہیں کی، ایک دلیل انہوں نے ابھی تک پیش نہیں کی۔ یہ ڈنڈے، یہ پارے، یہ رسیاں، یہ آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ فرعونیوں کی طرف سے بن کے آئے ہو، تو اگر یہ پورا آپ نے ڈنڈے اور رسیاں لے کے آنی تھی تو آپ جو ہے جناب آپ پھر ٹائم بھی صبح کا رکھتے، پھر اگر آپ ہمیں چیلنج دیتے تو پھر ہم اس بات کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرتے۔ دوسری بات آپ نے مولانا ایک منٹ، میں بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا، ایک منٹ جو ہے آپ نے ابھی اسی ٹرم میں آپ نے 6 دفعہ لفظ فراڈ کا بولا ہے۔ لگا فتویٰ شیخ القرآن فراڈی ہے، لگا فتویٰ، تو کہتا ہے یہ پارے والا فراڈ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا، لگا دے فتویٰ شیخ القرآن فراڈی ہے، لگا فتویٰ امام آلوسی فراڈی ہے، لگا فتویٰ امام شعراوی متولی فراڈی ہے۔ میں تو فراڈی ہوں، کوئی بات نہیں، میں مان جاؤں گا۔ وہ شیخ القرآن کو تو نے فراڈی کہا، تو کہتا ہے کہ اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کے خلاف چلتے ہو، تم نے شیخ کو معاف نہیں کیا، تو نے شیخ القرآن کو فراڈی کہا، تو نے کہا یہ فراڈ بازیاں، اور یہ فراڈ ثابت کرے یہ فراڈ کس نے کیا۔ اب بتا کہ کیا شیخ القرآن علیہ باللہ فراڈی ہے؟ کیا
امام آلوسی فراڈی ہیں کیا امام شعراوی فراڈی ہیں؟ یہ سارے امام جو ہیں یہ فراڈی ہیں؟ تو اکیلا آ گیا ہے کہ سارے امام فراڈی، سارے مفسر فراڈی، سارے دوسرے؟ ابھی تک مولانا نے نہ میرے سامنے جادو کی تعریف، سحر کی تعریف کی ہے، اور نہ ہی اپنے دعوے کے مطابق ایک دلیل قرآن سے نہیں پیش کی جس میں یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ ایک دلیل، یہ سارے لوگ گواہ ہیں، ادھر ادھر کے حوالے، ادھر ادھر کی باتیں، یہ ڈنڈے، یہ پارے، یہ رسیاں۔ او بھائی اپنے دعوے پہ آؤ، ہر دفعہ کیوں آپ ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ آپ اپنے دعوے پہ آؤ، مجھے ایک دلیل دو قرآن سے جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ پیغمبر کے وجود کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا پیغمبر آپ میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے جادو کا اثر کروا رہا ہے، اور پیغمبر کا وجود تو وساوس کو قبول نہیں کرتا۔ جادو کا اثر کیسے قبول کر لیا پیغمبر نے؟ اور پھر آپ نے دوسری بات بھی نہیں کی، ایک دلیل آپ نے نہیں دی کہ پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ آپ ان روایات کی طرف نہیں آ رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے۔ اپنے دعوے کے مطابق مجھے ابھی تک ایک آیت پیش کرو جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ بھئی پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ آپ مجھے ثابت کرو۔ میں نے سینکڑوں آیات ہے قرآن مقدس میں، میں نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اب دوسری آیت قرآن کی سن، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، فرمایا کہ میں خدا غالب، میں نے اس بات کو لکھ دیا ہے، اللہ کی ذات غالب ہے اور میرے رسول غالب ہیں۔ جہاں پہ مقابلہ آتا ہے غالب مومن ہوتے ہیں، غالب رسول ہوتے ہیں۔ اب یہودی جادو کر رہا ہے، اگر پیغمبر کے اوپر اثر ہو گیا قرآن کی آیت کو کدھر لے کے جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا رسول غالب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر یہودی غالب ہوا پیغمبر کے اوپر، یہودی غالب ہو گئے، یہ سارے غالب ہو گئے۔ یہ کہتا ہے بیماری کی طرح جادو کا بھی اثر ہے۔ اور میرا بھائی بیماری میں اسباب ہوتے ہیں، چیزیں ظاہر، آدمی دوائی کھاتا ہے، یہ سبب ہے، اس کا اتصال ہے مولانا، اس کا اتصال ہوا ہے۔ اور غائبانہ طور پہ ما فوق الاسباب، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جو اثر کر دیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو ما فوق الاسباب، کوئی دوائی نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز بھی پاس نہیں ہے، غائبانہ طور پہ پیغمبر کا اثر ہو گیا، پیغمبر کی ذات کے اوپر اس چیز کا اثر ہو گیا، یعنی یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کوئی آدمی بھی کسی ایک آدمی کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ فرمایا یہ سارے مل جائیں، یہ تو مکھی کا پر بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر کروا رہا ہے، اور ان کی روایتیں لے کے ایک دلیل تو نے قرآن میں پیش نہیں کی۔ اور دوسری بات، تو نے اپنے دعوے کے مطابق دعوے سے ہٹنے کی مولانا کوشش نہ کرو۔ تیسری بات، تو نے کہا یہ فراڈیوں کا کام ہے، یا تو پھر یہ لفظ واپس کر اپنے، یا پھر فتویٰ لگا کہ مولانا غلام اللہ خان فراڈی ہے، امام شعراوی فراڈی ہے، امام آلوسی فراڈی ہے، یہ سارے فراڈی ہیں۔ تو ایک ہی ایماندار آ گیا ہے اس دنیا کے اندر، وہ سارے فراڈی ہیں۔ آپ تو ادھر ادھر کے حوالے دیتا ہے۔ ابھی تو میں یہ سارے حوالے 6900 کتاب میرے پاس موجود ہے، 6900 کتاب میرے پاس موجود ہے، میں اسی لیے لے کے آیا ہوں۔ میں ابھی کتابوں کی طرف نہیں آ رہا، میں کہتا ہوں پہلے مجھے دلیل دے کو قرآن کی۔ جب تک تیرے پاس یہ لکھ کے دے کہ میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے قرآن کی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ میرے پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، میں کہتا ہوں پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا، تو نے لکھا ہوا ہے، دلیل قرآن سے مجھے دے۔ جب تک یہ دلیل نہیں دے گا میں تجھے آگے نہیں چلنے دوں گا۔ آپ نہ کوئی دلیل دی ہے، آپ ادھر ادھر کے حوالے دیتے، مجھے کہتے ہیں معقول اور منقول حوالے دینا۔ آپ نے یہ سارے معقول منقول حوالے دے رہے ہیں، آپ فراڈیوں کے فتوے لگاتے ہو، آپ کفر کے فتوے لگاتے ہو۔ میں کہتا ہوں جادو کفر ہے، جادو کرنے والا کافر ہے، اور کفر کا اثر پیغمبر کے وجود پہ نہیں ہوتا۔ قرآن کی دلیل ہے وما کفر سلیمان کفروا یعلمون الناس السحر، کافر لوگ جادو سکھاتے تھے، سلیمان پیغمبر نے کفر کیا۔
کیا نہیں ہے، وہاں پہ کون سا معنی کرے گا؟ کفر کا معنی وہاں پہ کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا وما سحر سلیمان؟ اللہ نے کیوں ایسا نہیں کہا وما سحر سلیمان؟ اللہ نے کیوں ایسا نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھایا ہے او اللہ کے بندو یہ جادو کفر ہے، اس لیے قرآن نے ڈائریکٹ تعبیر کیا وما کفر سلیمان، سلیمان پیغمبر نے کفر کیا۔ یہ کنہوں نے کفر کیا؟ ولیکن الشیاطین کفروا، یہ شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ آپ کتنی باتوں کے اوپر پردہ ڈالو گے؟ قرآن کی کتنی آیتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کا دل پاک رکھا ہے، الم نشرح لک صدر۔ ما کافر سلیمان، نعوذ باللہ، کہنا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آل سنت یہ کہتی ہے کہ نبی جادوگر ہوتا ہے۔ سہارا سلیمان، کہ سلیمان جادو نہیں کیا کرتا تھا مولوی صاحب، نہیں آپ نے ما کافرہ کا ما سہارا، ما کافرہ سلیمان کا معنی آپ نے ما سہارا کیا ہے، سہارا کیا ہے مولوی صاحب، سہارا کیا ہے، آپ نے سہارا کیا ہے۔ آپ توہین کر رہے ہیں پیغمبروں کی، نبی کی عظمت پر داغ اور تان دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کاتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، میں نے اپنے رسولوں کے لیے لکھ دیا کہ ہم غالب رہیں گے۔ مولوی صاحب قرآن کہتا ہے انی مغلوب فن تصر، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں مغلوب ہوں۔ اب ان کا حوالہ اور ان کا جواب مجھے اپنی تقریر میں دینا کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول غالب ہے، یہاں نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں مغلوب ہوں، ان دونوں کا جواب آپ پر لازم ہے، آپ اپنی تقریر میں دیں۔ مولوی صاحب ان میں زئبق ڈالا اور ان میں حرکت بنائی، یہ تم کہتے ہو مفسرین کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ مفسرین ساتھ حضرت امام راضی دوسرے کہتے ہیں بے شک زئبق ڈالا لیکن من سحرہم، ان کا سحر بھی شامل تھا، تبھی تو وہ دوڑتی ہوئی نظر آتی۔ حضرت علامہ آلوسی کہتے ہیں صرف زئبق کی بات ہوتی، شاید حرکت کی بات ہوتی، یہاں تو قرآن تسعیٰ کہتا ہے کہ بھاگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تم کہتے ہو کہ نبی پر تم نے جادو کے اوپر معاملے میں آیت قرآن کی نہیں پڑھی، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ اگر صرف زئبق کی بات ہے تم کہتے ہو کہ حضرت شیخ القرآن پر تو نے فراڈیا کا لفظ بولا، میں نے کب فراڈیا کا لفظ بولا؟ میں کہتا ہوں دو چیزیں ہیں، میں نے کہا کہ اگر صرف زئبق کی بات ہے، یہ ڈنڈا اور زئبق پڑا ہے اس کو دوڑا کے دکھا، لیکن مولانا آئندہ کے بعد بے شک دیکھ لینا آخری ٹرن تک یہ زئبق کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ڈنڈا چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اس وقت، کیونکہ ڈنڈا پتہ ہے کہ ڈنڈا کہاں لگے گا، یہ زئبق اور ڈنڈے کا مسئلہ حل کر کے ہی جائیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں شیخ القرآن، میرا عزیز یہ بات سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو روایات ہیں، جو حدیث صحیح ہیں اور جو مفسرین نے تفسیریں لکھی ہیں، یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی، اب میں دیکھتا ہوں کہ مولوی یحییٰ اور ان کے والد گرامی جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں شیخ القرآن کے شاگرد ہیں، کہ شیخ القرآن کی کتنی تابع داری کرتے ہیں۔ یہ حضرت شیخ القرآن قل اعوذ برب الناس کے اوپر اور قل اعوذ برب الفلق کے اوپر کہتے ہیں یہ دونوں مدنی 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 مدنی، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ شیخ القرآن کی مانتے ہیں یا شیخ القرآن کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ مولوی صاحب میں نے پڑھا ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور کفر کب ہوتا ہے؟ سارے مفسرین نے لکھا ہے اگر مؤثر بذات مانو گے تو یہ جادو کفر ہے، ورنہ تو قرآن تم نے تو بمشیت الہی کا انکار کر دیا کہ مشیت الہی، پھر بار بار کہتے ہیں کہ بھائی جادو کا اثر کفر، یہ کفر ہے کفر ہے، شیطان کیسے اثر کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، حضرت سیدنا آدم پر شیطان نے اثر کیا۔ قرآن کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، قرآن پاک نے حضرت آدم کو پھسلایا، وسوسہ دیا۔ قرآن کہتا ہے اور وَمَا أَنسَانِيُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، حضرت یوشع کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور قرآن پاک نے کہا إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا، قرآن کہتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان اثر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس وقت انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے قرآن پاک میں یہ جو ان الذین اتقوا، اس میں حضرت امام حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے فتابوا وانابوا واستغاثوا باللہ ورجعوا الیہ من قریب، یہ جملے علامہ ابن کثیر نے ذکر کیے۔ مولوی صاحب اس کا کون جواب دے گا؟ ابھی تک ان تتبعون الا رجلا مشہورا انہوں نے چھوڑا، آخر تک یہ بیان تو کر کے دکھائیں کہ رجلا مشہورا جو احتمال متعددہ والی روایت ہے وہ لوگوں کو سنا کر
धोखा देते हो। और मिन सिहरिम अन्नहा तसा, मैंने कहा मिन सिहरिम को मुताल्लक करें, इसकी तरकीब करें। अभी तक तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? इसकी तरकीब तो करके दिखाएं ताकि लोगों को पता चल जाए ये खय्यलो इलैहि मिन सिहरिम अन्नहा तसा का माना क्या है, ताकि लोगों के सामने बात वाज़ेह हो जाए। और वो 45 आयतों वाला किला तो ऊपर ही रहेगा जिसमें अल्लाह ताला ने सेहर का लफ्ज़ बोला हुआ है। सेहर मौजूद है, कहते हैं सेहर कुफर है। मैंने कहा इन्ना मिनल बयानी लसेहरा, ये फतवा तुम नबी पाक पे लगा रहे हो? अगर सेहर सारे ही कुफर है, इज्तनिबू अल मुबिकात, ये नबी पाक पर फतवा लगा रहे हो कि पैगंबर ने फरमाया जिस तरह कुफर है सेहर भी मौजूद है, पैगंबर कायनात ने कहा, और आपने फरमाया कि 7 खजूरें खाई जाएं, सेहर असर नहीं करता, तो क्या ये फतवा नबी पाक पे लगा रहे हो? तुम्हें किसने कहा कि सेहर की सारी सूरतें कुफर हैं? और मेरा वो सेहर की सूरत कुफर है जो अलामा हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान की है। इन तमाम मेरे सवालों का जवाब चाहिए, मूसा अलैहिस्सलाम वाली आयत को हल करें, अल्लाह का पैगंबर है, ताकि फिर मसला हल हो जाए और आगे हम चल सकें, वरना इन आयतों का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अब मैं कुरान पाक के बाद सही बुखारी पढ़ रहा हूं। सही बुखारी शरीफ में ये आयत मुक़द्दसा, ये हदीस पाक 7 जगह पे मौजूद है। कितनी जगह पे? 7 जगह पे मौजूद है। हजरत अल्लामा इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये 7 जगहों पर हदीस पाक लाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हदीस उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पाक पैगंबर पर सुहीरा रसूलुल्लाही इमामुल अंबिया पर जादू का असर हो गया था, और पैगंबर पर जादू का असर हो गया था। लबीद आसम ने उसने जादू किया था, पैगंबर पे हुआ था। और ये रिवायत हज़रत इमाम बुखारी 7 जगह पे लाए और हज़रत इमाम मुस्लिम 2 जगह पे 2 संदों के साथ लाए। और ये रिवायत हज़रत इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी माजा शरीफ में लेकर आए। ये 3 सिहाए सित्ता की मोतबर तरीन किताबें मौजूद हैं। इसमें साफ सरी लफ्ज़ है कि इमामुल अंबिया पे जादू का असर हुआ था, और उस असर का नतीजा ये निकला था कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में दीगर अमराज की तरह एक मरज़ वक्ती पैदा हो गई। और उसके बाद ये लफ्ज़ है आफानी अल्लाह, अल्लाह ने मुझे आफियत दे दी, शाफानी, अल्लाह ने मुझे शफा अता फरमा दी। माशाअल्लाह। मौलाना माशाअल्लाह, आप अभी हदीस ले आए, इसका मतलब है आपके पास कुरान की कोई दलील अभी तक नहीं आई। आप हदीस की तरफ बाद में जाओगे। मुझे पता है ये रिवायत कहाँ कहाँ है, आपने सिर्फ पढ़ी। मैं अभी आपको बाप बता सकता हूँ ये बुखारी में किधर किधर रिवायत है। जब मैं रिवायत पे आऊँगा फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा क्या आप ये रिवायत बयान करने की मजाज हैं कि नहीं। जब आप मजाज होंगे फिर मैं इस रिवायत का रद्द करूँगा कि ये कज़्ज़ाब की रिवायत है जो आप बयान कर रहे हैं। ये मैं साबित करूँगा कि जिसकी आप रिवायत बयान कर रहे हैं ये आदमी सुअल हिफ्ज़ आदमी था, ये कज़्ज़ाब आदमी था जिसकी ये रिवायत है। ये आयशा सिद्दीक़ा के ऊपर बोहतान है जो उम्मुल मोमिनीन है, और कितनी इसकी रिवायतें हैं जो गलत हैं, जो हज़रत आयशा के ऊपर बोहतान है। इसकी मैं तरदीद मौलाना करूँगा। मैं सारी किताबें इसीलिए लाया हूँ। मैं तुम्हें आज हिशाम, तुम मुझे हिशाम सच्चा करके साबित करके दिखाना, तुम हिशाम का दिफा करो, हम मोहम्मद का दिफा करने वाले लोग हैं। अब मेरी बात सुनो, आपने कहा कि आपने कैसे जादू को कुफर कहा, ये मैं नहीं कहता, ये मौलाना अब्दुल हक की तफसीर मेरे पास मौजूद है, तफसीर हक्कानी। इसमें ज़रा मौलाना देखना, सेहर करना शरा में हराम बल्कि कुफर है। सेहर शरा में हराम बल्कि कुफर है, जैसा कि वलाकिन शयातीन कफरू। ये मैं कुरान की आयत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, और इसके ऊपर तफसीर अब्दुल इमाम जो है अब्दुल हक की तफसीर इस बात के ऊपर गवाह है। इसलिए दलील क्या है, वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सेहर से मफहूम ये है कि अब मैं आप मेरे सामने बयान कर इन्न मिनल बयान लसेहरा, इन्न मिनल बयान लसेहरा, इन्न मिनल बयान लसेहरा। आप
बार बार इस आयत को, अल्लाह के बंदे इसका क्या ताल्लुक है इसके साथ? मैं कहता हूँ वकाल ज़ालिमून, इनको बड़ी मिर्चें लग जाती हैं, आप हमें बार बार जालिम बना दो। ओ मैं नहीं बनाता, कुरान कहता है इज़ यक़ूलु ज़ालिमून इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा। आज भी मैं कहता हूँ ये कुरान की आयत है, हम पढ़ते रहेंगे, इसलिए कि ये ज़ालिमों का अकीदा है, किसी मोमिन का ये अकीदा नहीं है जैसे ये बातें कर रहे हैं। अब आपने कहा, अब ये इमाम अब्दुल हक की तफसीर, ये वो तफसीर है जिसको मौलाना हुसैन अली मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना हुसैन अली अलवानी, ये इस तफसीर को आगे रखते थे। अब इन्होंने कहा कि सेहर कुफर है। अब मैं आपको और किस किस का हवाला दूं? दूसरी तफसीर, आप कहते हैं कि जादू की अक़साम, जादू की वो अक़साम, जादू बगैर शिरक के नहीं होता। कहते हैं जो इमाम राजी ने जिक्र किया, ये मेरे पास इमाम राजी की किताब है जो इसने 8 किस्में जिक्र की हैं। आज मुझे बताओ कि ये जो जादू है, मैं तो इसी जादू के ऊपर रो रहा हूं कि ये जादू हराम है। ये बगैर कवाकिब के कलदानीजीन लोग जो थे, या मिस्री लोग जो थे, या बाबिल वाले जो लोग थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वहां पे कहा, उनके नजरियात को बातिल करने के लिए अल्लाह करीम ने वहां पे पूछा। गैरुल्लाह की पुकार जादू में शामिल होती है, गैरुल्लाह को बुलाना शामिल होता है। इसलिए मैंने कहा कि इसका मादा कुफर है। सिर्फ मैं नहीं कुफर कहता, दूसरे लोगों ने भी इसको कुफर कहा है। ये देख, ये मेरे पास किताब किसकी है? मुश्किलुल कुरान। आपके पास है मुश्किलातुल कुरान। इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है? ये किताब मेरी है। ये किसकी किताब है? मौलाना अनवर शाह कश्मीर, पता है ना आपको? तो इसके अंदर क्या लिखा है अब देखो, वलाकिन वमा कफर सुलेमान। अब मेरी बात जरा गौर से सुना, वलाकिन शयातीन कफरू। अब क्या है? दल्ला दल्ला अला अन्न सेहरा मादतुहु कुफ्रन। और मौलवियों सुनते नहीं, अभी बोलते क्यों नहीं? अभी किधर गए तुम्हारे? तुम मेरे ऊपर कहते हो कि ये कहता है कुफर, मैं नहीं कहता। लगा फतवा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी पे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मादतुहु क्या है? कुफ्र। अब दूसरी बात, आप मेरे साथ मुखातिब हैं, मेरे साथ मुखातिब है, मेरे वालिद साहब की तरफ आप इशारा न करें, उनका मामला नहीं है। खबरदार, अगर किसी ने मेरे बाप के ऊपर उंगली उठाई या कोई बात की, आप मेरे साथ मुतकल्लिम हो, मेरे साथ बातें करो। आप अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को माफ़ नहीं कर रहे तो मैं कैसे इस बात को गवारा करूं कि आप बाप की भी तौहीन करें, अंबिया की भी तौहीन करें, उलमा की भी तौहीन करें, शेखुल कुरान को भी फराडी कहें, अनवर शाह कश्मीरी को भी, अब्दुल हक को भी, ये सारे लोगों को आप फराडी कहते जाए। आपको खुली छुट्टी है। अभी तक आपने अपने दावे के ऊपर मौलाना एक दलील कुरान की नहीं दी। आप हदीस की तरफ बाद में जाना। आपने ये जो बुखारी की रिवायत पढ़ी है ना, 7 रिवायतें बुखारी में जो हैं, जो आपने पढ़ी हैं, मुझे इसका अच्छी तरह पता है ये कहाँ कहाँ रिवायत है और इसको रिवायत करने वाले कौन हैं। ये मैं इसका जवाब दूंगा। पहले मुझे दलील दो कुरान से अपने दावे के मुताबिक कि भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के ऊपर जादू का असर हुआ है। आप इसके ऊपर दलील दो। अगर नहीं, आप कह दो, हमें कोई एतराज़ नहीं हो। आप कहो मेरे पास कुरान की कोई दलील नहीं। आप आयते हैं वो पढ़ते हो, कहते हो जादू है, जादू है। इसका कौन इनकार करता है? भाई जादू तो है, मसला ये नहीं। कुरान कहता है कि सेहर सेहर सेहर, जादू करने वाले तो करते रहे, करेंगे। और वो क्या है सेहर? हाथों की सफाई, फरेबबाजी, फरेबबाजी, मुलम्मा साजी। इसलिए तो आप सेहर की तारीफ नहीं मेरे सामने करते। आपने अपने दावे के मुताबिक एक दलील मुझे कुरान से नहीं दी। आप मुझे बताओ, अगर आपके पास दलील कुरान से है मुझे दो। भाई ये दलील है जिससे ये साबित होता है कि पैगंबर के वजूद के ऊपर ज़ात का असर या जादू का असर हुआ है। उसके बाद आगे आप हदीस पेश करना। कैसे आप कुरान को छोड़ के आगे फौरी हदीसें पेश करने लग गए हो? आप पहले मुझे दलील कुरान की दो, उसके बाद फिर आप जिस वक़्त आएंगे ना हदीस पे कि ये जो आप 7 जगह पे कह रहे हैं, मुझे पता है कि ये रिवायत सिर्फ बुखारी में नहीं, ये और किताबों में भी रिवायत है। किसने इस रिवायत को जिक्र किया? और पूरी दुनिया के अंदर कितने अदद हैं इस रिवायत के, कितने लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की किताबों के अंदर कितने मकामात पे ये रिवायत है, ये मैं आपको साबित करके दूंगा कि कितनी जगह पे ये रिवायत है। और जिसका आप लबीद इब्ने आसिम नाम लेते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये लबीद इब्ने आसिम कौन है और रिवायत के अल्फाज कौन हैं और रिवायत करने वाला कौन है और इमाम बुखारी ने किस तरीके से इसको दर्ज किया है, दूसरे मुहद्दिसीन ने इसको कैसे जिक्र किया। मैं जाऊंगा, सारी रात हमारे पास मौजूद है। पहले मुझे दलील दे अपने दावे के मुताबिक कुरान से
جب تک آپ قرآن سے دلیل نہیں دو گے، میں یہ آیت اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ آیت میں پڑھتا رہوں گا جب تک آپ مجھے قرآن سے دلیل نہیں دیں گے۔ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں، اپنے دعوے کے مطابق دلیل قرآن سے دیں۔ وہ بعد میں دھیان نہیں آ رہا، پہلے حدیث